ایک انسان اسی کلمے کو آج پڑھتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے کا تقاضا کیا ہے، پڑھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے حقوق دوسروں کو دیتا پھرتا ہے، کبھی کسی خواجہ کے سامنے، کسی غریب نواز کے سامنے، کسی پیر کے سامنے وہ اعمال انجام دیتا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح کی عبادتوں کو انجام دینا جائز نہیں۔ اس کے پاس اس کلمے کے تقاضوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی مخالفت روزانہ کرتے پھرتا ہے۔ تو پہلے اس کلمے کے ادا کرنے سے پہلے بھی اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر علم کے انسان ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کیا بغیر علم کے انجام دینا ممکن ہے؟ آج کے دور میں انہیں بردرس کہا جاتا ہے، جن کے اساتذہ نہیں ہوتے، انہوں نے چند کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو کیا کیا؟ دین سکھانا شروع کر دیا، اور وہ کتابیں بھی کون سی؟ شریعت کی اصل زبان میں نہیں، انگریزی، اردو، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں۔ اگر انہیں کتاب و سنت پڑھنے کے لیے کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں ان کے سامنے کھول دی جائے تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود اندھا ہو وہ لوگوں کو راستہ دکھائے گا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ دین سیکھے ان سے جو سلف صالحین کے منہج پر قائم ہیں، اصل دین سکھاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں موبائل آ جانے کے بعد، انٹرنیٹ آ جانے کے بعد آسان ہو گیا ہمارے لیے، فوراً جا کے گوگل میں داخل ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو اس سے ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پتا بھی نہیں کہ یہ کون سا دین سکھا رہا، فوراً انجینئر علی مرزا ظاہر ہو گیا، کتنے نوجوان اس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جو شخص اس وقت صحابہ اکرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والوں کا سرغنہ ہے، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور ان کے افکار سے متاثرین کا ایک گروہ ہے جو ایکٹیو ہے سوشل میڈیا میں، ایسا شخص کوئی ظاہر ہوا، ایسے لوگوں سے ہم نے دین سیکھنا شروع کر دیا، جو ڈپلیکیٹ دین لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے آپ دین سیکھتے رہیں گے تو اوریجنل دین آپ کا بچے گا نہیں، اور جب وفات ہوگی پوچھیں گے فرشتے تمہارا دین کیا تھا، یہ ڈپلیکیٹ دین پیش کریں گے، نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کی سیرت سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے دین کو لے کر محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك۔ وقال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر
ایک بندہ جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. اگر ایک بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے تب بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ شکریہ کا حق ادا کر سکے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. ایک انسان ہر پل اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اندر جیتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. یہ نعمت دیگر تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. اگر دنیا کی تمام نعمتیں کسی کے پاس موجود ہو لیکن کلمہ توحید کی نعمت سے محروم ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں. لیکن اگر اس کے پاس دین کی نعمت موجود ہے، اگر اس کے پاس توحید کی نعمت موجود ہے، دنیا کی دوسری نعمتوں سے محروم بھی رہے تب بھی اس کے پاس سب سے عظیم نعمت موجود ہے. دنیا کی تمام نعمتیں ایک ایک کر کے زائل ہونے والی ہیں. جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان تمام نعمتوں کو اسی دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی فقیر ہو چاہے کوئی بادشاہ ہو. ان نعمتوں کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسے اکیلے رخصت ہونا پڑے گا. آگے کی جو زندگی اس کی ہوگی یہی اصل زندگی ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس زندگی کا فیصلہ اس زندگی میں جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کے اوپر دار و مدار ہے. اگر اس دین کی نعمت کی اس نے حفاظت کی تو جب آگے کی زندگی شروع ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے. اگر حقیقت میں اس نے اسی رب کو اپنا رب مانا ہوگا، اسی دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا جو دین اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی اور آپ کے حقوق کو ادا کیا، تو یہ آگے کی زندگی انتہائی روشن اور تابناک ہوگی. لیکن اگر اس نے یہ زندگی اللہ رب العالمین کے لائے ہوئے نازل کیے ہوئے دین کے مطابق نہیں گزاری ہے، جب اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو دین اپنی عملی زندگی کے اندر اس نے نافذ کیا تھا وہ دین اس دین سے مطابقت نہ رکھے جو دین اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، تو پھر حسرت اور افسوس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا. اس دین پر عمل کا اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مکلف بنایا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے آزاد نہیں چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس دین پر عمل کے ہم سب مکلف ہیں. ہر وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ اس دین پر عمل کرنے کا مکلف ہے. اگر اس کے پاس عقل جیسی نعمت ہے لیکن اس دین پر عمل نہیں کیا، جب اس سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہے جو اس کی زندگی میں دین تھا وہی دین پیش کرے گا. اگر اس کا یہ دین اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین سے مطابقت ہو تب تو اس کے لیے خوشخبری ہے، لیکن یہ زندگی اس نے ایسی گزاری جس میں اس دین کا کوئی اثر نہیں تھا تو صرف حسرت اور افسوس کے علاوہ اسے وہاں پر کچھ بھی سجھائی نہیں دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، معاملہ
آسان نہیں ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، اور یہ ہر نفس کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ وہاں پر ہمیں بچانے کے لیے ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، وہاں پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی پیر ولی بزرگ نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی قبر کے اندر ان سوالوں کو خود فیس کرنا ہوگا اور خود اپنے زندگی کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو اس بارے میں بذات خود تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا حقیقت میں وہ اسی دین پر عمل کر رہا ہے جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، یا اس کا عمل، اس کی زندگی کسی دوسرے دین پر گزر رہی ہے جس دین کا اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھے گا، تب وہ اپنی زندگی کو اس دین کے ساتھ کمپیئر کر پائے گا کہ ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مطابقت رکھتا ہے، میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے ہر شخص کو اس دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بغیر علم حاصل کیے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول کا دین کیا تھا اور ہمارا دین کیا ہے۔ یہ کب اسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مطابقت رکھتا ہے، میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب وہ اس دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گا، اس دین کی معرفت حاصل کرے گا۔ اس لیے ایک انسان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہی عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں معرفت حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ جو آیت خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اسی کا اس میں حکم دیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہ انتہائی عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی اس آیت کے مطابق گزار لے تو اس سے زیادہ دنیا میں سعادت مند دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے پہلا حکم کیا دیا؟ فَعْلَمْ، یہ پہلا حکم ہے، علم حاصل کرو، کیونکہ بغیر علم کے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایک شخص جانتا ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اللہ کے رسول کا دین کیا تھا۔ جب اسے صحیح دین کا پتہ ہی نہیں تو جو بھی اسے غلط دین پیش کرے گا اسے قبول کر لے گا، کیونکہ اسی کو وہ صحیح سمجھے گا۔ لیکن جب اسے صحیح دین کا پتہ ہو، اس کے سامنے کوئی شخص غلط دین پیش کرے جلدی قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں۔ ایک، اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ فرض ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں، آپشنل نہیں، چاہے تو حاصل کرے چاہے تو حاصل نہ کرے، بلکہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ اور دوسری چیز کیا بیان کی؟ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں کے اندر، ہمارے اس خاندان کے اندر چند لوگ حاصل کر لے تو کافی ہے، بلکہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر۔ یہ کون سا علم ہے؟ اس علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ مدرسوں میں جا کے داخلہ لے اور ایک لمبی مدت تک استاد کے سامنے جا کر علم حاصل کرتے رہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے کون سا علم مراد ہے؟ یہ دین کا وہ علم جس سے وہ مسلمان باقی رہ سکے، دین کے وہ مسائل جو اس کی زندگی میں روزانہ پیش آتے ہیں، جن کے بغیر وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نماز ادا نہیں کرتا، ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا، کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اسے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا تب وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ اب وہ شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں سے اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے،
نماز کا کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اسے کچھ بھی پتا نہیں۔ اگر کسی شخص کو وضو کا طریقہ پتا نہ ہو، نماز کا طریقہ پتا نہ ہو، تو کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے؟ ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ اب جب نماز ہی نہیں پڑھے گا، اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، تو اس کے اسلام کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اور جسم سے اچھا خاصا خون بہہ گیا، جس کی وجہ سے ان کی وفات بھی ہو گئی، جس دن وفات ہوئی اس دن فجر کی نماز کے لیے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیدار کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ امیر المؤمنین فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس حالت میں بھی کہتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ضرور اس حالت میں بھی میں نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا، ذرہ برابر بھی اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ اب ایک شخص نماز کیسے پڑھے گا؟ جب اس کے بارے میں اس کو علم ہوگا، جانکاری حاصل ہوگی کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے دین کا بنیادی علم۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، کس رکن کا کیا معنی و مفہوم ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، کس کا کیا معنی و مفہوم ہے، کیسے ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں، یہ ہر مسلمان کو کم از کم جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ان چیزوں کا بھی کسی کے پاس علم نہیں، اسے پوچھا جائے اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لانا ہے، وہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ فرشتوں کے بارے میں جانتے ہو؟ کہہ رہے مجھے نہیں پتا کہ فرشتے کیا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان ہے؟ کہہ رہے سنتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ نہیں پتا یوم آخرت پر ایمان کا کیا معنی ہے۔ تو جسے ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اس کے اسلام کا تصور کیا جا سکتا؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا فَعْلَمْ، پہلے علم حاصل کرو، جانو۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم حاصل کرنا شریعت کے بارے میں یہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ آپ کوئی قولی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی فعلی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید بھی اگر ایک انسان بغیر علم کے اپنی زبان سے ادا کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک شخص اس کلمے کا معنی ہی نہیں جانتا، اسے کہا گیا کہ یہ کلمہ پڑھو، اس نے پڑھ دیا۔ جب اس سے کہا جائے کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے، تم نے اس چیز کا اقرار کر لیا، وہ کہے مجھے نہیں پتا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا، اگر پتا ہوتا تو نہیں پڑھتا۔ کیا ایسا شخص صرف زبان سے پڑھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا؟ اسے پتا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو پائیں گے کہ اس کلمے کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے تقاضوں کا، اس کے معنی و مفہوم کا کچھ اسے پتا بھی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہیں اور دنوں رات اس کلمے کی دھجی بھی اڑاتے رہتے ہیں۔ اقرار کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس طرح کی بھی عبادت ہو، سب کے سب باطل ہے۔ وہ اس کلمے کے ذریعے اقرار کرتا ہے اور عملی طور پر عبادت کی مختلف قسمیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے۔ اگر پتا ہوتا اسے اس کلمے کا کیا معنی ہے، کس چیز کا اس نے اقرار کیا ہے، تو عمل بھی اسی طرح اس کا ہوتا۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے جا کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، ان لوگوں نے اس کا معنی سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جو اب تک اس دعوت سے پہلے ان کے نزدیک انتہائی محبوب تھے، سب سے مبغوض بن گئے۔ اللہ کے رسول کے لیے جان چھڑکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اب جانی دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا تھا۔ آخر دشمنی کیوں ہو گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ان کے معبودوں کو باطل کہہ رہے ہیں اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، عبادت کا کوئی بھی حصہ
اللہ کے علاوہ کسی کے لیے انجام دینا شرک ہے. کسی کے لیے تم انجام نہیں دے سکتے. جب ان کے معبودان باطلہ پر اللہ کے رسول نے وار کیا، چوٹ کی اور کہا کہ صرف اللہ کا یہ حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں، تو وہی لوگ جو اللہ کے رسول کے اوپر جان چھڑکتے تھے آپ کے جانی دشمن بن گئے. تلواریں نکال لی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی، صحابہ اکرام کو مدینے کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، گھروں سے باہر نکال دیا. آخر دشمنی کس چیز کی تھی؟ صرف اسی کلمے کی تھی. ان صحابہ اکرام نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلایا تھا. صرف دشمنی اس بات کی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ عبادت کا حق صرف اللہ کے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے. ایک انسان اسی کلمے کو آج پڑھتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے کا تقاضا کیا ہے. پڑھنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے حقوق دوسروں کو دیتا پھرتا ہے. کبھی کسی خواجہ کے سامنے، کسی غریب نواز کے سامنے، کسی پیر کے سامنے وہ اعمال انجام دیتا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دینا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے اس طرح کی عبادتوں کو انجام دینا جائز نہیں. اس کے پاس اس کلمے کے تقاضوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی مخالفت روزانہ کرتے پھرتا ہے. تو پہلے اس کلمے کے ادا کرنے سے پہلے بھی اسے علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم کے انسان ہمیشہ ٹھوکر کھائے گا. دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کیا بغیر علم کے انجام دینا ممکن ہے؟ ایک شخص اگر ڈرائیونگ کرنا چاہے اور اسے پتا نہیں کہ ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، پہلے گیئر کیا ہے، کلچ کیا ہے، اسٹیئرنگ کیا ہے، ان چیزوں کو اسے علم نہیں، اگر وہ ڈرائیونگ شروع کر دے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا. تو اگر دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بغیر علم کے انجام دینا صحیح طریقے سے ممکن نہ ہو تو شریعت کا کوئی کام بغیر علم کے صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ بغیر علم کے شریعت پر کوئی شخص صحیح طریقے سے عمل کر سکے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا تو اللہ کے رسول کا وظیفہ بیان کیا کہ آپ معلم ہیں لوگوں کے لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دینے والے ہیں. اور صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم اس دین کو سیکھو، کیونکہ بغیر سیکھے ہوئے اس دین پر عمل نہیں کر سکتے ہو. اس کا طریقہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. قرآن میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے رسول کا وظیفہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی شریعت، اس پر تم عمل اس طرح کرو. اللہ کے رسول تعلیم کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سن کر میرے سامنے شاگردی اختیار کر کے اس دین کو سیکھو گے. وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور جو اگلا جنریشن تمہارے بعد آئے گا وہ اسی طریقے سے تم سے سن کر علم حاصل کر کے اس شریعت کو سیکھے گا. وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر ان کے بعد کا جو جنریشن آئے گا وہ بھی ان کے بعد ان سے پہلے کے جنریشن سے اسی طرح سن کر اس دین کو سیکھے گا. اہل عرب بہترین عربی بولنے والے اور سمجھنے والے تھے. یہ ممکن تھا اللہ رب العالمین کے لیے کہ صرف قرآن مزید نازل کر دیتا ان کی زبان میں اور کہتا کہ یہ تمہارے لیے شریعت ہے، اسے تم خود سے پڑھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول کو قرآن نازل کرنے کے ساتھ ساتھ معلم بنا کر بھیجا. یہ نہیں کہا کہ قرآن کو خود سے پڑھ لو، تمہاری زبان میں ہی ہے اور تم جیسے سمجھتے ہو اس پر عمل کرو، بلکہ اللہ کے رسول سے سیکھنے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی حدیث کے اندر بیان کیا کہ تم مجھ سے سیکھ کر اس دین کو سیکھو ہی کرو گے، سن کر اس دین کو سیکھو گے. اگلا جنریشن جو آئے گا وہ تم سے سن کر اس دین کو سیکھے گا.
یہ طریقہ اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کا طریقہ استاد سے، علماء کرام سے سن کر، سیکھ کر، ان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا جائے گا۔ ذاتی مطالعے سے اس شریعت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ۔ جب تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بعض لوگوں نے اس اصل طریقے سے ہٹ کر ذاتی مطالعے سے اس علم کو رٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، اساتذہ سے پڑھ کر نہیں، تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا اور لوگوں کو منع کیا گیا کہ ان سے دور رہنا، ان کے پاس اصل علم نہیں ہے، انہوں نے اساتذہ سے اس علم کو حاصل نہیں کیا ہے، انہوں نے کتابوں سے رٹ کر لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر اس پورے منظر کو بیان کیا ہے اور کہا، ابو الزناد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے، کنت ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، کہ مدینے کے اندر میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پایا جو انتہائی امانت دار تھے، متقی و پرہیزگار تھے، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، لوگ ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے جاتے لیکن لوگ ان سے بھاگتے، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ علم اساتذہ سے نہیں سیکھا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا۔ آج کے دور میں انہیں بردرس کہا جاتا ہے، جن کے اساتذہ نہیں ہوتے، انہوں نے چند کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو کیا کیا؟ دین سکھانا شروع کر دیا، اور وہ کتابیں بھی کون سی؟ شریعت کی اصل زبان میں نہیں، انگریزی، اردو، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں میں۔ اگر انہیں کتاب و سنت پڑھنے کے لیے کہا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتاب ان کے سامنے کھول دی جائے تو پڑھ بھی نہیں سکتے، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود اندھا ہو وہ لوگوں کو راستہ دکھائے گا تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ یہ شخص خود گمراہ ہوگا اور جس کو راستہ دکھائے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، کہ یہ علم آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، اور جاہلوں کے پاس جا کر دین کے سوالات پوچھیں گے، ان سے دین سیکھنا چاہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یضلون ویضلون، یہ جو سکھائیں گے لوگوں کو خود گمراہ ہوں گے، اور جو لوگ ان سے سیکھیں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ یہ نہ جانتے ہیں نہ وہ جانتے ہیں، دونوں جاہل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں جاہل ہیں تو ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا مفتی بناتا ہی کیوں ہے؟ ان سے سیکھنے کیوں جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ دونوں جاہل ہیں، لیکن ایک جاہل نے جاہل ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے عالم کی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، نہیں ہمارے پاس علم ہے، حالانکہ وہ جاہل ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا قرآن و حدیث کو، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طور پر پیش کیا کہ ہم عالم ہیں، اسٹیجوں پر اٹھنے لگے، اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور انہیں عالم سمجھ کر دین کے مسائل ان سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نتیجہ کیا بیان کیا؟ یضلون ویضلون، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں، وہ کیسے دوسروں کو دین سکھا سکتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی گمراہی کے راستے پر آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے، ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود دین کو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے سامنے حدیث کی کتاب آپ کھول کے رکھ دیں، شریعت کے مصادر کی کتاب کھول کے رکھیں، وہ ایک سطر دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے، شریعت کے مصادر کا ناموں تک کا علم نہیں، اور لوگ ان سے دین سیکھ بھی رہے ہیں، انہیں اپنے اسٹیج بھی فراہم کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خود مجرم نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ یہ تو مجرم ہے ہی، جو انہیں اسٹیج فراہم کرتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہے اس جرم کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دین انتہائی قیمتی چیز ہے، صحیح دین پر عمل کرنے کے لیے صحیح مصدر سے اسے سیکھنا ضروری ہے۔
ہر کسی سے یہ دین جیسی عظیم نعمت ہم سیکھ نہیں سکتے. ان سے سیکھیں گے جن کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے, ایک لمبی مدت تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اس دین کو سیکھا ہے اور پھر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ شخص جو ہمیں دین سکھا رہا ہے اس کا کتاب و سنت کا اصل علم ہونا, اور جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دین سکھایا تھا اسی دین کا لوگوں کو سکھانا ضروری ہے. اگر وہ اس دین کو بگاڑ کر لوگوں کو سکھائے, دوسرے لفظوں میں اصل دین نہ سکھا کر بدعتیں سکھائے, تو ایسے شخص سے بھی ہم دین نہیں سیکھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ دین کا علم لوگ کن سے سیکھیں گے؟ اصاغر سے سیکھیں گے. اصاغر سے مراد کیا ہے؟ عمر کے اندر چھوٹا ہونا نہیں ہے. اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے جو اصل دین لوگوں کو نہیں سکھاتے, بگڑا ہوا دین سکھاتے ہیں, دین کے نام پر اپنی بدعتیں سکھاتے ہیں. صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنوں رات لگے رہتے اس دین کو سیکھنے کے لیے. انہیں گھر بار بھی دیکھنا ہوتا, ان کے بھی بیوی بچے تھے, تو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ باری مقرر کرتے. ایک دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں, میں گھر بار دیکھوں گا. دوسرے دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں گا, آپ گھر بار دیکھیں, اور جو کچھ اللہ کے رسول سے آپ سنیں مجھے سکھا دیں, میں سنوں گا آپ کو سکھا دوں گا. یہ صحابہ اکرام کی حرص تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے, یہاں تک کہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے, اپنی خالہ کے پاس رات کو چلے آتے تاکہ اللہ کے رسول رات کو کیسے گزارتے ہیں, کیسی عبادت کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سیکھیں. یہ حرص تھا صحابہ اکرام کا دین سیکھنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی بھی اس امت میں کبار علماء موجود ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی بن ابی طالب اور خلفائے راشدین کے علاوہ عشر مبشرہ بالجنہ اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ابھی موجود ہیں, چلو ان کے پاس جا کر ہم اس دین کو سیکھنا جاری رکھتے ہیں. ان کے ساتھیوں نے توجہ نہیں دی, ان کا ساتھ نہیں دیا, اکیلے نکل پڑے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مدینے کی تپتی گرمی میں, جو لوگ مدینہ گئے وہ جانتے ہیں کہ کیسی گرمی پڑتی ہے وہاں پہ, دوپہر کے وقت جھلسا دینے والی گرمی میں صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے, گرد و غبار سے پورا جسم بھر جاتا, اور یہ صحابہ اکرام جب قیلولہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتے تب دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, پورا جسم گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے. تعجب کے ساتھ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہمارے چوکھٹ پر, آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی, آپ صرف اشارہ کرتے ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے. صحابہ کرام شرف محسوس کرتے کہ آل بیت کی ہم کچھ خدمت کر سکیں. عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو کہتے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم آپ کے پاس چلے آتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ میں طالب علم ہوں, مجھے سیکھنا ہے دین, اور طالب کو استاد کے پاس آنا پڑتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے دین کو سیکھا. وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر اپنے جسم کو اس طرح جھلسا دیتے تھے جب فتنوں کا دور شروع ہوا اور اس امت کے اندر ایسے بدعتی حضرات پیدا ہو گئے جنہوں نے اصل دین نہیں ڈپلیکیٹ دین لوگوں کو سکھانا شروع کیا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول سے یہی صحابہ اکرام سینکڑوں بار سن چکے تھے, ان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنا. بار بار اللہ کے رسول انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنا. یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے اوریجنل دین سیکھے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ دین نہیں تھا. جب انہی صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ فتنے ظاہر ہوئے اور بہت سارے بدعتی حضرات بھی ڈپلیکیٹ دین سکھانا شروع کر دیے, تو خود عبداللہ بن عباس کا ایک واقعہ سن لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ اکرام اپنے دین کو لے کر کیسے حساس تھے, کیسے احتیاط کرنے والے تھے. انہی عبداللہ بن عباس کے پاس صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے.
बुशैर बिन काब अल-अदवी नाम का एक शख्स आता है और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनाना शुरू कर देता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं। ये हदीसें सुना रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास उनकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। कुछ देर के बाद जब मायूस हो गए, एहसास हुआ, कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि अब्दुल्ला बिन अब्बास आपको क्या हो गया है? अल्लाह के रसूल की हदीसें मैं आपको सुना रहा हूँ और आप बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। अल्लाह के रसूल की हदीसें मैं सुना रहा हूँ, कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ। तब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया, उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। फरमाते हैं कि अगर सबब जानना चाहते हैं तो सुने, क्यों मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ, सबब जानना चाहते हैं तो सुने हमसे क्या सबब है। हमारी ज़िंदगी के अंदर ही एक दौर ऐसा था कि सिर्फ हमारे कानों में काला रसूलुल्लाह का लफ्ज़ टकराता था, हमारी आंखें उठ जाती, किसके पास अल्लाह के रसूल की हदीस है। हम जाके तलाशते उस शख्स को, इब्तदरत इलैहि अबसारुना व असगैना इलैहि बिआज़ानिना, और उसके पास जाकर अपने कान लगा देते कि अल्लाह के रसूल की हदीस आपके पास है, ज़रा सुनाएं हमें भी, हम हरीस हैं अल्लाह के रसूल की हदीस सुनने के लिए। ये हमारी हालत थी हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन फलम्मा रकिब अन्नासु अस्सअब वज़्ज़लूल, जब से लोगों ने अल्लम गल्लम हर चीज़ सिखाना शुरू कर दिया है, जब असल दीन बाकी नहीं रहा, ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट दीन भी मार्केट में आ चुका है, अब हम अपने दीन को लेकर मुख्तात हो चुके हैं। अब हर एक से दीन की बातें नहीं सुनते, हम सिर्फ उनसे सुनते हैं जिनके बारे में कन्फर्म होता है कि ये ओरिजिनल दीन सिखाने वाले हैं। कोई भी शख्स हमारे पास आए दीन की सिखाने के लिए, हर एक से हम दीन नहीं सीखते। अब ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला है। इनके पास असल दीन था, ओरिजिनल था। जैसे पास अब सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलते हैं ना, आप चाहते इस पे कोई धब्बा ना पड़े, तो यही सहाबा इकराम असल दीन लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये चाहते थे कि किसी बिदअती का कोई धब्बा हमारे दीन पर ना पड़े, इसी असल दीन पर वफात हो, फरिश्ते कब्र में आके पूछे तुम्हारा दीन क्या था, तो असल दीन पेश कर दे, नजात मिल जाए। और इन बिदअतियों से भी दीन सीखेंगे तो बिदअतों के धब्बे पड़ जाएंगे दीन के अंदर, और ये डुप्लीकेट दीन अल्लाह के रसूल के कब्र के अंदर पेश करें तो अल्लाह ताला के पास ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीन सीखे उनसे जो सलफ़ सालिहीन के मनहज पर कायम हैं, असल दीन सिखाते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल आ जाने के बाद, इंटरनेट आ जाने के बाद आसान हो गया हमारे लिए, फ़ौरन जाके गूगल में दाखिल होते हैं, कोई भी हमारे सामने जाहिर हो उससे हम सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ पता भी नहीं कि ये कौन सा दीन सिखा रहा, फ़ौरन इंजीनियर अली मिर्ज़ा जाहिर हो गया, कितने नौजवान उससे दीन सीख रहे हैं। जो शख्स इस वक्त साहबा इकराम के ऊपर तानो तशरी करने वालों का सरगना है, मौला मौदूदी, डॉक्टर असरार अहमद और उनके अफकार से मुतासिरीन का एक गिरोह है जो एक्टिव है सोशल मीडिया में, ऐसा शख्स कोई जाहिर हुआ, ऐसे लोगों से हमने दीन सीखना शुरू कर दिया, जो डुप्लीकेट दीन लोगों को सिखाते हैं। ऐसे ही लोगों से आप दीन सीखते रहेंगे तो ओरिजिनल दीन आपका बचेगा नहीं, और जब वफात होगी पूछेंगे फरिश्ते तुम्हारा दीन क्या था, ये डुप्लीकेट दीन पेश करेंगे, नजात मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की सीरत से हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए, अपने दीन को लेकर मुख्तात होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अपने दीन को लेकर हसास होने की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मनहज सलफ़ के मुताबिक आखिरी सांस तक जीने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर हमारी वफ़ात हो, आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहतरम हाज़िरीन, आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान किया गया कि इल्म शरई की अहमियत क्या है, और ये भी बयान किया गया कि ये इल्म कैसे हम सीख सकते हैं। अगर पूरे खुतबे का खुलासा कहा जाए तो ये होगा 1 मिनट के अंदर कि हमें दीन सीखना ज़रूरी है इस दीन पर अमल करने के लिए, और दीन सीखने का तरीका है उलमा इकराम से दीन को सीखें, किताबों से डायरेक्ट नहीं। ऐसे उलमा इकराम से जिनके अंदर 2 सिफत मौजूद है। पहली सिफत ये कि उन्होंने असातिज़ा के सामने बैठकर एक लंबी मुद्दत तक बतदरीज कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया हो। बिना दर्स से हम दीन नहीं सीख सकते। और दूसरी शर्त यह है कि वो सलफ़ सालिहीन के मनहज पर कायम हो, कोई बिदअती ना हो,
اور کوئی ڈپلیکیٹ دین ہمیں نہ سکھا رہا ہو۔ تو یہ ہے اس پورے خطبے کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی طریقے پر ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔